ہمارے رب تو ہم سے اس عبادت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا۔ ہماری عبادات جب مساجد میں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ مساجد میں ہمارے ساتھ اور بھی شریک ہوتے ہیں، یا اکیلے میں ہو تو نوافل ہوتے ہیں، سنت ہوتی ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری عبادات کو دیکھتا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہماری عبادات کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کلمات جو ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں ان کو وہ سن رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب بنیاد رکھی تو سوا اسماعیل کے وہاں کوئی اور قابل ذکر قابل قدر موجود نہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہانے بنائے، ان بہانوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر پہنچایا، اور انہوں نے پھر اس عبادت گاہ کو بنانے کا پروگرام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ تو فلسطین میں رہتے تھے، آپ کی نبوت کا علاقہ بھی فلسطین تھا، آپ کی رہائش بھی اسی علاقے کے اندر تھی، اور وہ دور بھی نمرود کا تھا۔ نمرود کے دور کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر پیدائش کی وہ گھر بھی کفرستان تھا، کافروں کا گھر تھا، بت گھروں کا گھر تھا، بت پرستوں کا گھر تھا، بت فروشوں کا گھر تھا، اور ان گھروں کے اندر وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے واقف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی یکتائی سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے صفات سے وہ واقف تھے۔ اس کے علاوہ اگر یہ لفظ کہہ تو ٹھیک ہوگا، پورے جہان میں کوئی ابراہیم علیہ السلام کے سوا اللہ کو جاننے والا نہیں۔ ایک فقط ابراہیم علیہ السلام تھے جو کہ اللہ کی وحدانیت کو جانتے تھے، اور وحدانیت کو جانتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ قرآن مقدس کے اندر ان کی پیدائش کے ساتھ یہ واقعات بالکل ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ستارے کو دیکھا کہ وہ آسمان پر طلوع ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ اس زمانے کے جو لوگ ستارہ پرست تھے وہ شیش نوا رہے تھے اور سجدہ کر رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، یہ جو ستارہ چمکا ہے نا یہ میرا رب ہے۔ فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لیکن کیوں ہی وہ غروب ہو گیا، ماند پڑ گیا، آپ کو پتہ ہے یہ ستارہ جو ڈوب گیا وہ ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہوتا، خدا تو ہے ہمیشہ رہتا ہے،
پاس خود ہے جو کچھ اس کے پاس ہے. تو یہ کیا ہوا؟ پھر آپ نے فلما رأى القمر قال هذا آپ نے دیکھا چاند نکلا. شاید وہ جوہری کا چاند ہوگا. چاند نکلا تو آپ نے دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ ہاں یہ ہے جو خدا. تو جن لوگوں نے اس کی عبادت کرنے کی ہوگی آپ نے ان کو دیکھ کر کے کہا. لیکن وہ علماء کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کا سوال جو تھا نا یہ استفہامیہ سوال تھا. یعنی یہ سوال نہیں یقین کا سوال نہیں تھا. پھر تو سوال تھا شک کا کہ کیا یہ رب ہے. تو وہ بھی ڈوب گیا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ سورج نکلا. فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا. جب وہ بھی نکل پڑا تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت بڑا. صبح صادق صبح فجر کے بعد جب طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت بڑا. یہی تو رب ہوگا نا جس کو یہ پوجنے والے پوج رہے ہیں. وہ اس زمانے کے اندر جو لوگ پوجا کرتے تھے تو وہ بڑی بڑی لمبی چوڑی ان کے مسائل ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی اور اس کے ساتھ میں نے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھی. اس کے ساتھ میں نے اکبر بادشاہ کی تاریخ پڑھی. تو وہ لوگ 3 ٹائم پر یہ سورج کی پوجا کیا. ایک تو جب وہ نکلتا ہے اس وقت, جب غروب ہوتا ہے اس وقت, اور رات کے 12 بجے بھی وہ عبادت کرتے تھے اور وہ سورج کی پرست نہیں کرتے تھے. حالانکہ رات کے 12 بجے کو کریں گے نہ سورج نکلتا ہے نہ چاند نکلتا ہے. وہ تو غروب کے قریب جانے والے معاملات ہوتے ہیں. اور لیکن وہ لوگ کرتے تھے ان کا بدائی کر دیا ان کو ہدایات ملی ہوئی تھی ان کی طرف سے, ان کے دوستوں کی طرف سے یا ان کے استادوں کی طرف سے, ان کے معلموں کی طرف سے, ان کے راہبوں کی طرف سے ان کے مطابق کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا, تو گویا کہ ہدایت نہیں پاؤں. اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ نے فرمایا میں تو اپنا چہرہ اسی ذات کی طرف کرتا ہوں جو سیدھا راستہ دکھانے والا اور آسمان و زمین کا وہ پیدا کرنے والا ہے. زمین و آسمان کا مالک ہے, تو میں تو اسی کی عبادت کروں گا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی عبادت کا اس زمانے کے اندر یہ پروگرام کیا. اور حالات یہ تھے اس گھر کے اندر کہ جہاں آپ نے پیدائش کی تھی گھر کا ایک فرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے. اب یہاں پر اختلاف ہے کہ کیا ان کی والدہ یا ان کا والد اگر توحید پرست نہیں تھے تو پھر ان کی پیدائش جو ہے وہ کفر کرتے. اس کے علماء نے بڑی بحث کی ہے اور کتابیں بڑی بڑی ہیں. تفسیروں کے اندر بھی آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کا باپ ہوا اور وہ توحید پرست اور جس کے ہاں انہوں نے گویا کہ اپنی زندگی کی ابتدا کی وہ ان کا چچا تھا تو اس کا نام عادل تھا. عادل کا نام جو ہے نا وہ خود عام کے طور پر ان کے والد کے طور پہ لیا جاتا ہے. بائبل کے اندر بھی ان کے والد کا نام تارخ یا تارخ اور مفسرین نے بھی اسی پر جو ہے نا زیادہ تر بات جو ہے نا ہوتی ہے. اور کیا والدہ کی جو ہے وہ سے کافی نہیں ہوتی مشرکہ نہیں تھی. وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنے سے پہلے دین فطرت پر تھی. باپ بھی دین فطرت پر تھا اور والدہ بھی دین فطرت پر تھی. لیکن اظہار کا معاملہ کچھ اور چیز ہوتی ہے اور عقیدہ جو ہے وہ اندر کا بہت چیز ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خاندان کے اندر جنم لیا
خدائی کا دعویٰ تھا اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ پیدائش سے پہلے ہی اس معرفت سے آگاہ کر رکھا تھا. آپ نے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک دن والدہ سے پوچھ لیا کہ یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے. اس نے کہا کہ تیرا رب مالک. ان کا تو ان کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کا رب جو ہے وہ نمرود ہے. نمرود کا رب کون ہے؟ وہ خاموش ہو گئے. کہنے کہ یہ سوال ہے تو اس کا جواب نہیں تھا. تو حضرت نے حضرت کو لے گئے یا حضرت چلے گئے اس وقت کے بادشاہ کے پاس اور جا کر کے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو الذی، وہ رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف اس کو غروب کرتا ہے. وہ کہنے لگا یہ تو کام میں نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو مشکل کام نہیں ہے تو میں کر لیتا ہوں. کیسے کرو گے؟ اس نے ایک جس آدمی کو سزا ہو چکی تھی موت کی، میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دوں. اور جو ایک آدمی بیچارہ گلی کی طرف جا رہا تھا یہ اپنے دھیان میں پکڑ کا گال کو جھگڑا تھا. تو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ آپ ہمارے جو مظلوم آدمی ہے وہ اس کا نشانہ بنے. آپ نے فوراً فرمایا کہ نہیں الذی یحیی و یمیت کو کہا تھا، لیکن جو بالکل ناواقف ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ گویا کہ اس کا مفہوم کیا ہوتا اور یہ کس کو کہتے ہیں. تو حضرت نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ نہیں الذی یحیی و یمیت. آپ اس کا اس کے بعد یہ سورج اور چاند کا جو مسئلہ آپ نے دیا اس کا اس کا جواب کوئی تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج نکالنے والے فرشتے کو یہ آرڈر دے دیا تھا. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ مشرق سے تو سورج میں نکالتا ہوں اور اگر تیرا خدا اس پر قادر ہے اسے کہہ وہ مغرب سے نکال کر کے نکالے. فرمایا اگر یہ بات اس ظالم نے کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی آرڈر دے دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کہ آپ ذرا اشارہ پر کر کے دکھائیں، ہم مغرب سے بھی آپ کی مرضی کے لیے سورج نکال دیں گے، آپ کی محبت کے لیے سورج نکال دیں گے. یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، ہم کر دیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو شرمندہ نہیں ہونے، اپنے بارگاہ کے مقبولوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انتظام کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام تو کر رکھا تھا لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ یہ ہم ایسا کریں کہ ان کو سوال کا جواب دیں یا ایسا سوال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہاں ایک بات اور کی. اب جب وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، خود ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ کبھی میں نے بھی مردے کو زندہ ہوتے نہیں، مردے کو کبھی زندہ ہوتے نہیں دیکھا. کیوں نہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کروں کہ وہ مجھے مردے کو زندہ ہوتا دکھا. اس میں علماء نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ رؤیت الہی چاہتے تھے، یعنی اللہ کی ملاقات چاہتے تھے اور اس کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ اے میرے مالک، کہ رب عالمین کئی بات کو مجھے موقع، اے میرے رب ذرا مجھے دکھا تو صحیح تم مردے کو زندہ کیسے کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کا جواب پہلے یہ دیا کہ اولم کو بھی کیا تم ایمان نہیں رکھتے مردے کو زندہ کرتے پر؟ انہوں نے کہا بلا بلا کے لیے یطمئن قلبی، یقیناً میں اس پر اعتماد رکھتا ہوں، اعتقاد رکھتا ہوں، لیکن سکون قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، سکون قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر یہ ہے کہ دید اور ہوتی ہے، شنید اور ہوتا ہے. دید اور ہوتی ہے، شنید اور ہوتا ہے. اور
والے لوگ ہیں وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، لیکن یقین والے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں۔ ہر ایک کو جلوہ یاب کو مناسب نہیں ہوتا، میسر تو نہیں ہوتا ہر ایک کو۔ جب میسر ہو جائے تو پھر وہ جیسا کوئی اور آدمی نہیں ہوتا۔ سوال جو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، لیکن کمال کی بات ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کا سوال یا ابراہیم علیہ السلام نے کیا یا اسماعیل یا موسیٰ علیہ السلام نے کیا، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا۔ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، تو جب سوال نہیں کیا پھر ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے انداز میں جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو رویت کے لیے کہا تھا جب کہ پہاڑ پر یعنی کوہتور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم تو نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جب تم مہربانی کرے گا تو دیکھ لوں گا۔ جی فرمایا اچھا یہی بات ہے، تو میں پہاڑ کی طرف دیکھ، اور جب پہاڑ پر وہ تجلی ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ خضر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ فلما آفاق قال سبحانک انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جب آپ نے کئی دنوں کے بعد ہوش کی تو پھر آپ نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں تجھے سوال کرنے سے رجوع کرتا ہوں، یعنی میں نے سوال غلط کر دیا، اب تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور مجھے معاف کر دے، تم تو الیک وانی من المسلمین، اور میں بالکل پر اعتقاد رکھنے والا، یقین رکھنے والا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اچھا اگر تم دیکھنے چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ تم 4 پرندے لاؤ، فَقُلْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندے لے لو جو ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ساتھ یہ کرنا کہ جب میں کہوں گا تو ان کو گویا کہ ذبح کر دیں، ان کا قیمہ بنا دینا، ان کے بال پھیڑ دینا اور ان کو جو ہے نا وہ ٹکڑ کر دینا، پھر ان کو جا کر پہاڑوں پہ رکھ دینا، اور پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد ان پہاڑوں کے درمیان میں کھڑے ہو جانا، اور کھڑے ہو کر کے پھر اس پھر آواز دینا، ایک کو آواز دینا، تو دیکھنا وہ کیسے پڑھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، کیسے ان میں جان ڈالی جاتی ہے، یہ گویا کہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ کسی سپارے کے طرف کیا حضرت نے کیا، تو حضرت نے وہ 4 پرندے لیے، تفصیل اس کی تفسیروں کے اندر موجود ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ ایک آپ نے کبوتر دیا، اور ایک آپ نے مرغ لیا، ایک آپ نے جو ہے وہ بٹیر دیا، ایک آپ نے چڑیا دی، بعض نے کہا بطخ لی، بعض نے وہ تفصیل الگ الگ ہے۔ تو وہ 4 پرندے بہرحال آپ نے لیے اور لے کر ان کو ذبح کیا، ان کو پھونکا، ان کا قیمہ کیا، ان کو 4 پہاڑوں پہ رکھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے آوازیں دینی شروع کر دی، ایک کو آواز دی تو اس کے بعد جو ہے وہ فضا کے اندر وہ جو ہے وہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور اکٹھے ہوئے تو جب حضرت کو یہ حکم یہ تھا کہ ان کی سری جو ہے نا اپنے پاس رکھنا، سارے ان کا اپنے پاس رکھنا، وہ جب تیرے پاس آئیں گے تو سارے ان کو دے دیں، وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو حضرت نے یہی کیا۔ اندازہ فرمائیے کہ بعض دفعہ پیغمبر جو ہیں وہ بھی اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استدعا کرتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استدعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے وہ استدعا فرمائی، اور استدعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو ان کے ہاتھ میں ان کی نگاہوں کے سامنے زندہ کر کے اپنی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار جو ہے ان کو دکھا دیا۔ یوں کہہ لیجیے کہ یہ قدرت کا بہت بڑا شاہکار تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کوئی نہیں تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہوتا ہے۔
وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، جو پیغمبر کی وجہ سے ظاہر ہو اس کو جو ہے نا وہ موجزہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی پیغمبر کے متبع اتباع کرنے والے کسی اللہ کے نیک بندے سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت اور معجزہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جی۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی بعض اپنے پورے کمال دکھاتے ہیں، لیکن ان کے کمالات جو ہے نا وہ ارحاسات میں سے ہیں، ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنا میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ خانہ کعبہ بنانے سے پہلے کتنے مراحل سے گزرے۔ میں نے تفصیل میں نہیں گیا کہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، اور میں نے جو اصل موضوع کی طرف آنا ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آئندہ جمعہ کو اللہ کو منظور ہوا وہ خانہ کعبہ کا بننا، خانہ کعبہ کا بنانا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اس کا طواف کرنا، اور یہ معاملات جو ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ المبارک کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنائے، اور ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت سے مدینہ طیبہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری سعادت جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہمیں سعادت عطا فرمائے۔